ابن سینا اسلامی دنیا کے عظیم فلسفی، طبیب، سائنسدان اور مفکر، طبی اور فلسفیانہ نظریات و خدمات تصانیف۔ ابن سینا عظیم مسلم سائنسدان اور طبیب، اسلامی تاریخ میں بہت سے عظیم سائنسدان اور مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کے علم و فن کو نئی جہت دی۔ ان کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک عظیم سائنسدان اور دانشور تھے۔ طب اور فلسفے میں ان کے خدمات نے مشرق و مغرب دونوں کی علمی تاریخ پہ گہرا اثر ڈالا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ ابن سینا 980 میں بخارا کے قریب افشنا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا مکمل نام ابو علی الحسین ابن سینا تھا۔ والد ایک تعلیم یافتہ مؤدب شخصیت ہے، اس لیے بچپن ہی سے علمی ماحول میسر آیا۔ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کم عمری میں مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ نوجوانی میں انہوں نے فلسفہ، منطق، ریاضی، طب کا گہرا مطالعہ کیا۔ 16 سال کی عمر تک وہ ایک ماہر طبیب بن چکے تھے اور 18 سال کی عمر میں شاہی دربار کے طبیب مقرر ہوئے۔ اس دوران انہیں شاہی کتب خانوں تک رسائی حاصل ہوئی، جس سے ان کے علم میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔ علمی مقام شخصیت ابن سینا میں شخصیت کے مالک صرف طبیب ہی نہیں بلکہ فلسفی، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات، ریاضی دان، کیمیا دان بھی تھے۔ انہوں نے زندگی بھر علم حاصل کیا اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے مشکل مسائل پر غور کرتے کرتے تھک جاتے تھے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، پھر مسئلہ ان پہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی علمی لگن اور روحانیت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے تقریباً 450 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے تقریباً 240 موجود ہیں۔ ابن سینا کئی علوم میں نمایاں کام کیا۔ طب، میڈیسن، فلسفہ، سائیکولوجی، فلسفی، طبیعیات، فزکس، کیمیا، کیمسٹری، فلکیات، ایسٹرونومی، ریاضی، میتھمیٹکس۔ ان کی تصانیف تقریباً 240 کتابیں دستیاب ہیں۔ طب میں خدمات، میڈیسن، فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن 6 سال تک یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ متعدد بیماریوں کے علاج کے اہم طبی نظریات، جراثیمی ہونے کا فلسفے میں خدمات۔ ابن سینا اسلامی فلسفے کے سب سے بڑے نمائندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی فکر کے ساتھ ہم آہنگیاں، وجود و ماہیت، واجب الوجود، نیسیسری بینگ، روح اور جسم کا تعلق، ان کی درجہ بندی، ان کا نظریہ واجب الوجود بعد میں اسلامی فلسفہ یورپ گہرا اثر ڈالا۔ اہم تصانیف مشہور کتابیں القانون فی الطب، الشفاء، الاشارات والتنبیہات، النجاۃ، ہی بن یقظان، انسائکلوپیڈیا یورپ۔ اثر ابن سینا کا اثر یورپ پہ گہرا تھا۔ لاطینی میں ان کی کتابیں لاطینی میں ترجمہ ہوئی۔ قرون وسطی عیسائی مفکرین نے استفادہ کیا۔ میڈیکل تعلیم، مابعد طبیعیات، منطق۔ وفات ابن سینا 1037 میں ہمدان میں وفات پا گیا۔ کتاب القانون فی الطب تاریخ و بابائے طب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے طب کو ایک منظم سائنسی علم کی شکل دی۔ سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب، جو تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، یونیورسٹی میں نصاب کا حصہ رہی۔ انہوں نے انسانی جسم کے ساتھ بیماریوں، تشخیص، علاج کے اصول، حفظان صحت کے طریقے بیان کے نظریے میں پیش کیا۔ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، دوسرے شخص سے منتقل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کوارنٹائن کے اصول کی اہمیت پر بھی زور دیا، جو آج بھی طب کا بنیادی اصول ہے۔ وبائی بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جبری قید یا پابندی لگائی جاتی ہے۔ جسم و ذہن کے تعلق کو بھی واضح کے بتایا کہ ذہنی حالت جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی۔ تصور جدید نفسیاتی طب کی بنیادوں میں شمار ہوتا۔ فلسفے میں خدمات اسلامی فلسفے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ارسطو کے نظریات اسلامی عقائد سے آہنگ کیا۔ گہری بحث پہ مبنی فلسفیانہ نظریہ ان کے سب سے اہم فلسفیانہ نظر واجب الوجود کا ہے۔ اس کے مطابق کائنات کا وجود ایک ایسی ہستی پہ منحصر ہے جو واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجود ماہیت کے فرق کو واضح کیا۔ جسم کے تعلق پر بحث کی۔ ایک عظیم انسائکلوپیڈیا، منطق، ریاضی، مابعد طبیعیات شامل ہیں۔ کئی شمار ہوتی رہی۔ یورپ پہ اثرات ابن سینا علمی خدمات کا اثر صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں رہا بلکہ یورپ پہنچا۔ ان کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہیں۔ مغربی فلسفہ، میڈیکل سائنس میں ابن خیالات قرون وسطیٰ کے طبی ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آخری سال ایران کے شہر ہمدان میں گزارے۔ سیاسی ان کی صحت متاثر، آخرکار 1037 میں وفات پا گئے۔ طب، فلسفہ، سائنس کو نئی سمت دی، علم کو انسانی خدمت کا ذریعہ بنایا۔ آج بھی انہیں انسانی تاریخ کے عظیم ترین دانشوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں علم سے محبت، محنت، خدمت انسانیت کا سبق دیتی ہے۔